جو چیز شرعاً حرام ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اس میں ہیر پھیر کر کے غلط تعویل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرنا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کے استعمال کو حرام قرار دیا تو اس کو پگھلا کر فروخت کر کے قیمت کھانا شروع کی۔ اب یہاں پہ بالکل ایک آسان سی بات ہے، اور یہ تعویلات یا یہ حرکتیں ہم سب نے کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ کچھ معاشرے میں جو یہ تعویلات ہوتی رہتی ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا اگزامپل یا سمجھیں کہ بہت عام اگزامپل یہی ہے، اکثر اوقات جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب الگ الگ فقہ کی الگ الگ رائے ہیں، میں بات کر رہا ہوں فقہ حنفیہ کے حساب سے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہہ دیا تو وہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، بات ختم، کلیئر فقہ حنفی میں۔ لیکن پھر یہاں پہ ہمارے یہاں بندے کیا کرتے ہیں کہ الگ الگ تعویلات ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اور فقہ سے رابطہ کرتے ہیں، کسی اور مفتی کے پاس جاتے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ کوشش کر کے ٹال مٹول کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو، کیونکہ بعد میں پچھتاوا ہی ہوتا ہے، کیونکہ غصے میں آ کے انسان اسے کہہ دیتا ہے۔ تو یہ چیز اصل میں حرام ہے، جو چیز حرام اللہ نے قرار دے دی وہ حرام ہی رہے گی، پھر آپ 1 کے پاس جائیں، 2 کے پاس جائیں، 3 کے پاس جائیں، 10 کے پاس جائیں یا 100 کے پاس جائیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمارے پاس ایسے مفتیان کرام بھی ہیں جو کچھ پیسوں پہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، کہیں سے کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیں گے کہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے تم نے یہ نہ کہا ہو وہ کہا ہو، جیسے کہ ایک بندہ تھا کوئی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی وغیرہ وغیرہ، اب اس کو واپس کرنا ہے کیسے کریں، تو مفتی کو شاید اس نے ڈھیر سارے پیسے کھلائے، تو پھر آخر میں پتہ چلا کہ مفتی نے کہا یہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بھائی تم نے طلاق کا لفظ ہی نہیں بولا، تم تو توتلے ہو، تم نے بولا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، حالانکہ تم نے طلاق بولا، طلاق کا کاف نہیں بولا، کاف نہیں بولا تو یہ طلاق لفظ ہوا ہی نہیں، طلاق لفظ نہیں ہوا تو طلاق نہیں ہوئی۔ تو مطلب اس طرح کی کوئی تعویلات نکال دیتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو ڈھیر سارے گناہ اور بھی ہیں لیکن ہمارے یہاں سب سے عام یہی چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے۔ آگے، مفت خوری کی عادت ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کمائے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ البتہ جو لوگ دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اگر وہ اسباب معیشت کو اختیار کریں تو ان کے دینی کاموں میں خلل آئے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اسباب ترک کرنا جائز ہے، بلکہ بعض اوقات اولیٰ ہے۔ ایسے علماء کی خدمت عام انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ مفت کی روٹی توڑنا، اس کو بھی اسلام نے نہیں سراہا، بھلے وہ کسی کی بھی ہو، کیسی بھی ہو، کہیں سے بھی آ رہی ہو۔ اسلام نے اسی کو سراہا ہے کہ اپنی محنت کرو، اپنی محنت سے کماؤ، اپنی محنت سے کھاؤ۔ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا یا کسی اور کے آگے جھکنا یا کسی اور کے ٹکڑوں پر پلنا، یہ چیزیں اسلام میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی بلکہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ تو اب دوسری چیز یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ کوئی اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، دن رات دین کی خدمت کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مطلب جو بھی اس کو مل رہا ہے، تبلیغ میں نکلا ہوا ہے، ہر جگہ اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ اب ایسا بندہ جو معیشت کو پکڑے گا، مثال کے طور پہ کمائی وغیرہ کو، تو اس کا دین والا کام رہ جائے گا، اگر رہ نہیں جائے گا تو اس پہ فرق بہت زیادہ پڑے گا۔ تو اس شخص کے لیے یہ کرنا جائز ہے، اور اس شخص کی پھر خدمت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عام مسلمان کی ہے، جو بھی مسلمان ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے اس شخص کی خدمت کریں۔ جیسے ہمارے عام طور پر مسجد کے علماء ہوتے ہیں، ائمہ مساجد ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، تو وہ اور کچھ نہیں کرتے، صرف مسجد میں رہتے ہیں، صبح شام مسجد میں ادھر ہی نمازیں پڑھاتے ہیں، اور بچوں کو سپارہ پڑھا دیا، قاعدہ پڑھا دیا، حفظ پڑھا دیا، ناظرہ پڑھا دیا، سب کچھ پڑھا دیا۔ اب وہ کمانے کے لیے جائیں تو کہاں جائیں؟ تو ان لوگوں کی خدمت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، بلکہ لازم ہے، تاکہ ہمارا دین کا جو فریضہ ہے، اب جیسے تبلیغ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ نصیب کیا ہے، تو اس کلمے کو پڑھ کر ہم سب نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ اس کلمے کو آگے پھیلانا ہے،
ہر جگہ تک پھیلانا ہے۔ اب ہم ہیں، ہم صحیح سے تبلیغ نہیں کر پا رہے دین کی، نہ ہم نکلتے ہیں، ہمیں بہت سارے کام ہیں، بڑے ہم بزی شزی لوگ ہیں باقاعدہ، لیکن جو مسجد میں ائمہ ہیں، جو تبلیغ پہ نکل رہے ہیں، جو مدرس ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، اب وہ ان کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں، اور ہم کو دنیا کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ تو ہم ایسے کریں گے کہ ہم کچھ اپنی طرف سے خدمت یا کچھ مدد ان کے لیے کر دیں گے۔ اب اس سے دو فائدے یہ ہوں گے کہ ایک دین کا کام بھی زبردست چل رہا ہوگا، اور دوسرا ہماری بھی ذمہ داری پوری ہوگی۔ اب ذمہ داری تو ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم تبلیغ میں نکلیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، جماعت میں نکلیں، لیکن ہم اگر ایسا نہیں کر پا رہے تو کم سے کم یہ بھی کر لیں کہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری چھوٹی سی ذمہ داری کو یا ہماری پارشل ذمہ داری کو انہوں نے فل ٹائم اپنی ذمہ داری بنا لیا ہے، تو ان لوگوں کی ہم خدمت کریں، ان کے راستے ہم صاف کریں، آسان کریں، تو اس سے ہمیں بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تو یہ ایکسیپشن ہو گئی ایک طرح کی۔ باقی عام مسلمانوں کے لیے یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ مفت خوری کرے یا کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی اور حرام کام سے بچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور ایک جو حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر چربی حرام کر دی تھی، تو یہودیوں نے کیا کیا، اپنا دماغ لڑایا۔ اب انہوں نے کہا کہ چربی تو ہو گئی، چربی اللہ نے حرام کی، چربی حرام کی، چربی سالڈ ہے مطلب ایک طرح سے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو پگھلا کر اس کو ہم لوگ چربی کا سمجھو تیل نکال لیں گے، اس تیل کو بیچیں گے، اس سے کمائی کریں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک تعویل نکالی، سائیڈ والا راستہ، تو یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے ایسی چیزوں سے، آمین۔